السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں آپ لوگوں کا ایک نئے سبق میں دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جو بھائی بہن بھی ہمارے کلاس لے رہے ہیں ان سبھی کا دل سے استقبال ہے۔ آج کے اس نئے کلاس میں جن لوگوں نے نورانی قاعدہ لے رکھا ہے وہ نورانی قاعدہ اوپن کر لیں، اور جن بھائیوں نے ہمارے وہ اپلیکیشن کر رکھی ہے ڈاؤن لوڈ، وہ اپلیکیشن اوپن کر لیں۔ تو آج کا جو سبق ہمارا ہونے والا ہے وہ ادغام کا جو ہمارا آدھا حصہ بچا تھا وہ آج ہم پورا کریں گے۔ ہم نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، پیچھے والے سبق کے اندر ادغام یرملون کا قاعدہ لکھوائی تھی، اس کی ساری ڈیفینیشن۔ یا واو اور میم نون والا جو ادغام تھا وہ رہ گیا تھا آپ کا۔ تنوین، اب اس کی ڈیفینیشن لکھیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون دوسرے کلمے میں آئیں۔ یہ دھیان سے لکھیے گا، دوسرے کلمے میں آئیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون اگر دوسرے کلمے میں آئیں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اس والے کو ادغام بلا غنہ کہتے تھے، اس میں ملا کے پڑھتے ہیں، غنہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر ملا کے پڑھتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دوسرے کلمے میں جب تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی لفظ آتا ہے تب غنہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب جیسے سب سے پہلے ہم ادغام یا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام یا کے اندر جو انہوں نے دیا ہے نون ساکن ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں حمزہ کے بعد نون ساکن، اس کے بعد یہ ان ہو رہا ہے۔ یہ ان جو ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یؤتا جو ہے وہ دوسرا کلمہ ہے۔ تو یا جو آ رہی ہے نون ساکن کے بعد وہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، تو یہاں پر جو ہم کریں گے وہ غنہ کریں گے۔ کس طریقے سے؟ اس کو حمزہ نون زبر ان نہیں پڑھیں گے، حمزہ نون زبر ان نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے حمزہ یا زبر عین، حمزہ یا زبر عین، یا حمزہ پیش یو، عین یو، تا کھڑا زبر تا، عین یو تا۔ ایسے ہی آگے دیکھیں، نون ساکن کے بعد پھر یا دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، من الگ کلمہ ہے، یعمل الگ کلمہ ہے۔ نون ساکن کے بعد یا آئی دوسرے کلمے میں، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ میم یا زبر مین، یا عین زبر یا، مین یا، میم لام زبر مل، مین یعمل۔ ایسے ہی آگے دیکھیں، نون ساکن کے بعد پھر یا دوسرے کلمے میں، من الگ کلمہ ہے، یومن الگ کلمہ ہے، تو اس کے اندر بھی ہم ملا کے پڑھیں گے۔ میم یا زر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زر من، می یومن۔ ایسے ہی اس کی نیچے والی لائن ہے، اس کے اندر بھی نون ساکن کے بعد یا دوسرے کلمے میں، اس کے اندر تنوین کے بعد یا دوسرے کلمے میں، وجوہن الگ کلمہ ہے، یومئذ الگ کلمہ ہے۔ ایسے ہی نون ساکن کے بعد پھر یا دوسرے کلمے میں ان الگ کلمہ ہے، یشاء الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ ہجے کر لیں، میم یا زبر مین، یا زبر یا، مین یا، قاف واو پیش قو، مین یقو، لام پیش لو، مین یقولو۔ آگے ہجے کریں، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجو ہوئیں، یا واو زبر یو، وجو ہوئیں یو، میم زبر ما، وجو ہوئیں یوم، حمزہ زیر ای، وجو ہوئیں یوم ای، زال دو زیر ذن، وجو ہوئیں یوم ایذن۔ ایسے ہی آگے دیکھیں، حمزہ یا زبر عین، یا زبر یا، عین یا، شین الف زبر شا، اوپر مد عین یشا، حمزہ زبر آ، عین یشا۔ اب ان دونوں لائنوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، عین یؤتا، من یعمل، من یومن، من یقول، وجوہ یومئذ، ان یشاء۔ ٹھیک ہے، یہ ادغام یا ہو گیا۔ ایسے ہی اب آپ نیچے آ جائیں، ادغام واو دیکھیں۔ ادغام واو کے اندر بھی اسی طریقے سے تنوین کے بعد واو دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، جیسے الہن الگ کلمہ ہے، واحدن الگ کلمہ ہے، رحیم الگ کلمہ ہے، ودود الگ کلمہ ہے، ان الگ ہے، وہبت الگ ہے، من الگ ہے، ورائہم الگ ہے، جناتن الگ ہے، وعیون الگ ہے، من الگ ہے، وعیدہ الگ ہے۔ تو اس میں بھی واو جو آ رہا ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ ملا کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ۔
इसकी हिज्जे करते हैं। हमजा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा वाव दो ज़बर हाउ, हाउ, इला हाउ, इला हाउ, ठीक है। वाव अलिफ ज़बर वा, इला हाउ वा, हाज़िर ही, इला हाउ वाही, दाल दो ज़बर दन, इलाहा वाहिदन। आगे आयत अगर करेंगे तो वाहिदा हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखें, रा ज़बर रा, हा या ज़िर ही, रही, मीम वाव दो पेश मू, मू, रहीमू, वाव ज़बर वा, रहीमू वा, दाल वाव पेश दू, रहीमू वदू, दाल दो पेश दुन, रहीमू वदूदुन, ठीक है। आयत करेंगे तो वदूद हो जाएगा ये। आगे देखें, हमजा वाव ज़ेर यूं, यूं, वाव ज़बर वा, यूं वा, हा ज़बर हा, यूं वहा, बाता ज़बर बत, यूं वहबत, मीम वाव दो ज़ेर म्यूं, वाव ज़बर वा, म्यूं वा, रा अलिफ ज़बर रा, इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं इसको। रा अलिफ ज़बर रा, ऊपर मद, म्यूं वरा, हमजा ज़ेर ई, म्यूं वराई, हा मीम ज़ेर हिम, म्यूं वराइहिम। आगे देखें, जीम नून ज़बर जन, नून खड़ा ज़बर ना, जन्ना, ता वाव दो ज़ेर त्यूं, जन्नातियूं, वाव ज़बर वा, जन्नातियूं वा, आइन पेश उ, या वाव पेश यू, उयू, जन्नातियूं वउयू, नून दो ज़ेर निन, जन्नातियूं वउयूनिन। आयत करेंगे तो वउयून हो जाएगा, ये नून साकिन हो जाएगा। मीम वाव ज़बर मऊ, वाव पेश वू, मऊ, आइन ज़ेर ई, मऊई, दाल ज़बर दा, मऊइदा, ठीक है। एक बार इसको मिला के पढ़ते हैं। इलाहा वाहिदा, रहीमु वदूदुन, इन वहबत मिन वराइहिम जन्नातिन वउयून मऊइदा। ठीक है, आज का सबक हमारा यहीं तक रहेगा इंशाअल्लाह। इसके आगे का जो सबक है इदगाम मीम और इदगाम नून, वो आपको नेक्स्ट सबक में इंशाअल्लाह ताला पढ़ाएंगे। जब तक आप इस सबक को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, इसकी पहचान कर लें और इसकी खूब मशक कर लें अच्छी तरह से, फिर आगे वाले सबक के ऊपर आप जाएं। और हमारी वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आगे शेयर कर दें, जिन भाइयों तक ये पहुंच गई है बहुत अच्छी बात है, जहां तक पहुंचने से रह गई है उन तक ये पहुंचा दें। सवाब की नीयत से आप भी कुरान सीख जाएंगे, दूसरे लोग भी कुरान सीखेंगे, तो इससे आपका दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ायदा होगा और मरने के बाद हमेशा आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।